بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات نچلی ترین سطح پر آ گئے۔ بھارتی علاقے میں چینی تعمیرات۔ نواز شریف پر 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی وصولی کے لیے حکومت ایکشن میں۔ امریکی پابندیوں کے خطرے کے باوجود روس سے انڈیا کی دفاعی سسٹم کی فراہمی شروع۔ کابل میں طالبان کی امریکی بختربند گاڑیوں کے ساتھ پریڈ۔ طالبان کی لڑکیوں کی تعلیم پر عائد پابندی عارضی نہیں ہے، ملالہ یوسفزئی۔ گائے کی ہر پروڈکٹ سے ملکی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے، انڈین وزیر اعلیٰ۔ عمرے کے لیے موٹر سائیکل پر 1200 کلومیٹر کا سفر۔ لیبیا میں معمر قذافی کے بیٹے کا صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان۔ دودھ نہ دینے پر مالک نے بھینس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل۔ اس وقت پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات نچلی ترین سطح پر ہے۔ حال ہی میں ہونے والے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اگر پاکستان مکمل طور پر چائنا کے کیمپ میں شامل ہوتا ہے تو اسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو امریکہ اور چائنا سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنا پڑے گا۔ اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات نچلی ترین سطح پر ہیں اور امریکہ اور چائنا کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنے کی کوشش کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک امریکی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ چائنا نے بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے اس سرحدی مقام پر اپنا ایک نیا گاؤں بسا دیا ہے جو بھارت کا علاقہ ہے۔ پینٹاگون نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ چائنا نے اروناچل پردیش کی سرحد پر تقریباً 100 مکانات پر مشتمل ایک نئی بستی بسائی ہے جو بھارت کا علاقہ ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اسے غیر قانونی تعمیرات قرار دیا، لیکن بھارتی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کی یہ کہہ کر تردید کر دی کہ چائنا کی تعمیرات اس کے اپنے علاقے میں ہیں، بھارتی سرزمین میں نہیں ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ چائنا نے گزشتہ کئی برسوں سے سرحدی علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں۔ بھارت نے نہ تو اپنی سرزمین پر ایسے غیر قانونی قبضوں کو قبول کیا ہے اور نہ ہی اس نے چائنا کے بلا جواز دعووں کو تسلیم کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے بھی اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ چائنا نے مذکورہ گاؤں بھارتی علاقے میں تعمیر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دعوے میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان شمال مشرقی علاقے سکم سے لے کر مشرقی لداخ تک تقریباً 3000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ بیشتر علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول قائم ہے اور دونوں کے درمیان سرحدی تنازع بھی بہت پرانا ہے۔ حکومت پاکستان نے میاں نواز شریف پر عدالت کی جانب سے لگائے گئے 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی وصولی کے لیے ان کی املاک کی نیلامی کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو نے نواز شریف کی املاک فروخت کرنے کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں جاتی امرہ میں واقع نواز شریف کے نامزدگی اراضی 19 نومبر بروز جمعے کو نیلام کی جائے گی۔ نیلامی کے حوالے سے نواز شریف کی جاتی امرہ رہائش گاہ پر نوٹس بھی آویزاں کر دیا گیا ہے۔ نیلامی میں بولی لگانے کے لیے کوئی بھی شخص شرکت کر سکتا ہے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو نے نیب لاہور اور نیب راولپنڈی کے افسران کو بھی نیلامی کے عمل میں شامل ہونے کی درخواست کر دی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نیب کی عدالتوں نے مختلف کیسوں میں نواز شریف کو کئی سال قید کے علاوہ کم و بیش 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈز کے مساوی رقم کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ روس نے انڈیا کو S-400 فضائی دفاعی میزائل سسٹم کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ روسی دفاعی نظام کی فراہمی نے انڈیا کو 2017 کے امریکی قانون کے تحت امریکہ کی طرف سے
پابندیوں کے خطرے میں ڈال دیا ہے، جس کا مقصد ملکوں کو روسی فوجی ساز و سامان خریدنے سے روکنا ہے۔ پہلی سپلائی شروع ہو چکی ہے۔ S-400 سسٹم کا پہلا یونٹ اس سال کے آخر تک انڈیا پہنچ جائے گا۔ زمین سے فضا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے 5 ارب 50 کروڑ ڈالرز کے 5 سسٹمز کے لیے 2018 میں معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے بارے میں انڈیا کا کہنا ہے کہ ان کی چائنا سے خطرے کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے۔ روس کو امریکہ کی طرف سے متعدد مالی پابندیوں کا سامنا ہے، جس میں روس کو یوکرین کے خلاف کارروائیوں، 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت اور شام کو مدد فراہم کرنے کی وجہ سے شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ ایک مخالف قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال امریکہ نے روس سے S-400 میزائل حاصل کرنے کی وجہ سے ترکی پر بھی پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس حوالے سے انڈیا نے کہا ہے کہ اس کی امریکہ اور روس دونوں کے ساتھ شراکت داری ہے، جبکہ امریکہ نے انڈیا کو بتا دیا ہے کہ اسے اس معاہدے سے چھوٹ ملنے کا امکان نہیں ہے، اس پر پابندیاں لگیں گی۔ گزشتہ سال امریکہ نے روس سے S-400 میزائل حاصل کرنے پر ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ان پابندیوں کے ذریعے ترکی کے دفاعی خریداری اور ترقی کے ادارے پریزیڈنسی آف ڈیفنس انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ نے ترکی کو لڑاکا طیارے F-35 کے پروگرام سے بھی نکال دیا تھا، جو کہ امریکہ کا سب سے جدید طیارہ ہے اور نیٹو کے ارکان اور دیگر امریکی اتحادیوں کے زیر استعمال ہے۔ طالبان نے کابل میں امریکی فورسز سے چھینی گئی بختربند گاڑیوں کے ساتھ فوجی پریڈ کی ہے۔ پریڈ کے دوران قبضے میں لیے گئے روسی ہیلی کاپٹر کو بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ پریڈ کا انعقاد 250 نئے فوجیوں کی تربیت مکمل ہونے پر کیا گیا۔ پریڈ میں طالبان نے درجنوں امریکی بختربند گاڑیوں پر سوار ہو کر شہر کی سڑکوں پر گشت کیا۔ طالبان آرمی کے پاس امریکی اسلحہ بھی موجود تھا۔ اس زیر استعمال اسلحے کی بڑی تعداد وہ ہے جو امریکہ نے طالبان سے لڑائی کے لیے افغان فورسز کو فراہم کی تھی۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم کے راستے میں جو رکاوٹیں حائل کی ہیں وہ ان کے دعوے کے مطابق عارضی نہیں ہوں گی۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ پابندی جس کا انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے، جسے وہ عارضی کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں شاید عارضی نہ ہو۔ انہوں نے اس بارے میں ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 1996 میں اسی طرح کی ایک پابندی 5 سال تک قائم رہی تھی۔ تاہم طالبان نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور اسلامی قوانین کے تحت نظام تعلیم کو صنفی طور پر علیحدہ کرنے کے بعد لڑکیوں کو تعلیمی اداروں میں واپس جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ ہم طالبان پر زور دے رہے ہیں کہ لڑکیوں کو فوری طور پر مکمل تعلیم تک رسائی دیں۔ ہم G20 رہنماؤں اور دیگر عالمی سربراہان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں لڑکیوں کے حقوق کی حفاظت یقینی بنائیں۔ ملالہ یوسفزئی دوستو گزشتہ سال یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے فلسفے، سیاست اور معیشت میں تعلیم حاصل کر کے فارغ التحصیل ہوئی ہیں۔ انڈین ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ نے کہا ہے کہ گائے اور اس کی ہر پروڈکٹ سے ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو گائے کے ہر لوازمات سے ملک کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ حکومت نے لکڑی کے استعمال کو کم کرنے کے لیے گائے کی پروڈکٹ سے تختے تیار کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جانوروں کے ڈاکٹر ریسرچ کر کے بتائیں کہ گائے کی پروڈکٹ سے کس طرح چھوٹے کسانوں کے کاروبار کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو انڈیا میں گائے اور اس سے منسلک ہر چیز کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں انڈیا کے ایک گاؤں میں گائے کی ایک پروڈکٹ سے میلہ منعقد کیا گیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گائے کے یہ لوازمات استعمال کر کے ان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور دور دراز انڈین شہروں سے ہر سال لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی گائے کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے ہیں اور بہت سی انڈین ریاستوں میں اسے ذبح کرنے پر بھی پابندی ہے۔ عمرے کے لیے موٹر سائیکل پر 1200 کلومیٹر کا سفر کرنے والے میاں بیوی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مصر سے تعلق رکھنے والا ایک جوڑا مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔
عمر نے مصر سے سعودی عرب تک کے سفر میں 1200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ تقریباً 48 گھنٹوں کے اس سفر میں عمر کے ساتھ ان کی اہلیہ اسماء الجزوری بھی شامل تھی۔ مصری جوڑے کے مطابق مصر اور سعودی عرب کے درمیان زمینی راستہ نہ ہونے کے سبب انہیں سفر کے دوران میں کشتی میں بھی سوار ہونا پڑا۔ لیبیا کے سابق حکمران معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام نے ملک میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ لیبیا میں آئندہ ماہ صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں، جس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ سابق حکمران معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام نے کاغذات نامزدگی جمع کرا کے سب کو حیران کر دیا۔ 49 سالہ سیف الاسلام قذافی الیکشن کمیشن کے دفتر روایتی بھورے رنگ کے لباس اور پگڑی پہنے داخل ہوئے۔ ان کی داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی، وہ اینک بھی لگائے ہوئے تھے۔ سیف الاسلام کو معمر قذافی کا جانشین سمجھا جاتا تھا، تاہم حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کے دوران روپوش معمر قذافی کو ایک نالے سے برآمد کر کے مار دیا گیا تھا اور ان کے بیٹوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ سیف الاسلام 2011 سے 2017 تک جیل میں رہے۔ لیبیا میں سب سے زیادہ مقبولیت سیف الاسلام قذافی کو حاصل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 24 دسمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں اگر کوئی بھی امیدوار واضح برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا تو پھر 24 جنوری کو سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ انڈین ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع بھینڈ میں مالک نے دودھ نہ دینے پر اپنی ہی بھینس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھینڈ سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ بابو اپنی بھینس کے دودھ نہ دینے پر شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ گاؤں والوں کے مشورے پر انہوں نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ڈاکٹرز کی بجائے پولیس سے رجوع کیا۔ بابو اپنی بھینس کے ہمراہ پولیس اسٹیشن جا پہنچے، جہاں انہوں نے پولیس کو بتایا کہ میری بھینس پچھلے کئی دنوں سے دودھ نہیں دے رہی۔ میں جب بھی دودھ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مجھے مارنے کو آتی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ کسی نے میری بھینس پر جادو کروا دیا ہے۔ بابو کی بھینس کو پولیس اسٹیشن لے جانے کی ویڈیو بھارت میں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی ہے۔ بھینس کے خلاف شکایت درج کروانے کے کچھ ہی دنوں بعد بھینس نے دوبارہ سے دودھ دینا شروع کر دیا، جس پر بابو رام پولیس اسٹیشن گئے اور پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔